اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، لاسٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تھوڑا سا ریکیپ ہو جائے۔ لاسٹ ہم لوگوں نے پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ تو یہ منا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہمارے ایمان کا حصہ؟ یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر جو ہے، دیکھو یہ آیت نا پہلے سے چلتی بھی آ رہی ہے، ہدی للمتقین۔ اب یہ وہ بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہدایت پر ہیں، کون لوگ متقین ہیں، کون لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ کون لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں؟ جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے، جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اس پر، یہ سب اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات چل رہی ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ کون لوگ اب ڈرتے ہیں؟ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، جو یعنی کہ کیا نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف؟ یہ قرآن شریف جو نازل ہوا اس پر ایمان لائے۔ اور جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین صحیفے نازل ہو چکے ہیں، تین کتابیں نازل ہو چکی ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ توریت، زبور اور انجیل۔ توریت، زبور اور انجیل۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، اور ہاں انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ تو یہ تین کتابیں اور نازل ہو چکی ہیں، تو اس پر بھی ایمان لانا ہمارا فرض ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے لازم ہے، لازم ہے ہمارے لیے اس پر ایمان لانا۔ تو اس میں جو جو چیزیں لکھی ہوئی تھیں وہ سب کچھ سچ تھا، سب کچھ حقیقت تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت تھا منا، کیونکہ اس کے بعد اب جو شریعت آ گئی نا وہ اصل میں شریعت تھی۔ اب جو شریعت آ گئی نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یعنی کہ جو قرآن شریف میں لکھا ہے اب ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ پر وہ باتیں جو لکھی ہوئی تھی وہ اس وقت کے دور کی تھیں، مطلب وہ اس وقت لوگوں کو ماننی تھی۔ اور ایون اس میں بھی وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے جو قرآن شریف کے اندر ہے، پر کچھ چیزیں چینج ہے۔ تو اب جو شریعت ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب اس میں نماز کے اوقات چینج تھے، نمازیں چینج تھیں، کتنی زیادہ اس میں پڑھنی ہوتی تھی۔ ہمارے صرف 5 نمازیں فرض ہیں، اس وقت زیادہ نمازیں فرض تھیں۔ تو سب سے زیادہ جو نرمی ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے با؟ کیا چیز؟ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے منا، جو مال ہمارے پاس رہے، زکوٰۃ سے آپ نے بڑی پیاری بات یہ پوچھی ہے، جو مال ہمارے پاس 1 سال تک کے لیے رہے اور اس کے 2.5% پر ہمیں غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، یہ فرض ہے۔ 2.5%، مطلب اگر 100 روپے میرے پاس پورے سال رہے تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے پھر مجھے کسی غریب کو دینے ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ جس پر واجب ہو جاتی ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ وہ آگے آئے گا کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ پورے میں نے آپ کو بتایا نا قرآن شریف کے اندر ایک ایک زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا طریقہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، زکوٰۃ کا عمر نے ایک بڑی پیاری بات یاد دلائی نبی اکرم سوال یہ اٹھتا ہے، ہم اسد سے بھی پوچھیں گے، بلکہ ابھی پوچھ لیتے ہیں کال پہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ کبھی بھی زکوٰۃ دی ہے؟ پوچھتے ہیں اسد سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زکوٰۃ دی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ میں نے کیا بتایا؟ وعلیکم السلام اسد، ایک سوال ہے آپ سے۔ وعلیکم السلام اسد، ایک سوال ہے آپ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی کری ہے؟ جگہ نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، جی ہاں طریقہ کار بتایا قرآن شریف میں بھی ہے، لیکن کیا خود ادائیگی کری ہے زکوٰۃ کی؟ ہاں اسی لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور بچوں کو میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کبھی بھی جمع نہیں ہوا، کبھی بھی انہوں نے جمع نہیں کرا،
تو اسی لیے زکوٰۃ کی ادائیگی خود سے نہیں، پھر بھی آپ مجھے پوچھ کر اور ڈیٹیل بتا دینا، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تو ابو بکر، میرا جہاں تک نالج ہے وہ یہ کہ خود ادائیگی نہیں کری زکوٰۃ کی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے 1 سال کا جمع ہونا۔ تو ایک نبی سال اکرم میں صلی جمع اللہ ہوئی؟ علیہ 1 سال مال کا جمع رہنا 1 سال تک۔ تو ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا، وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ میں آپ کو یہی چیز تو سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی سید ہیں منا، ہمیں اپنے سے زیادہ لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھنا چاہیے، وہی ہمارا کامل ایمان ہے۔ ایٹ لیسٹ ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے ابو بکر، ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، پھر اس کے بعد علی سن رہے ہو، منا عثمان سن رہے ہو، عمر، فاطمہ سن رہے ہو؟ ہاں حتیٰ کہ ہاں چلو فاطمہ نام سے مجھے ایک بات یاد آئی، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے لیے دنیا بنی، جن کے لیے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سمجھو ان کے لیے تو دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، اگر وہ مانگتی کچھ بھی ہو سکتا تھا نا، کچھ بھی۔ تو ایک دفعہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلام بانٹ رہے تھے، سب کو غلام بانٹ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بی بی فاطمہ سے کہ فاطمہ تم بھی چلی جاؤ، تمہارے والد تمہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیں گے غلام۔ تو بی بی فاطمہ جب گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز نہ سمجھا دوں، اس سے زیادہ اچھی چیز نہ دے دوں؟ تو بی بی فاطمہ کو پھر تسبیح فاطمہ دیا تھا، تسبیح فاطمی کہتے ہیں اس کو۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ مطلب جو جو یہ تسبیح پڑھے گا، منا کے بیک گراؤنڈ آواز آیا کرے تو میوٹ کر دیا کرو، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا، اور کوئی سوال پوچھا کروں تو پھر انمیوٹ کر کے جواب دے دیا کرو، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا، تو منا مجھے اس کی فضیلت تو نہیں پتا، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے خیال سے دو لوگ اگر جھگڑ رہے ہوں، ان کے درمیان صلح کرانے کے برابر ثواب ہے، ایسا کچھ ثواب ہے، مجھے یاد نہیں ہے، پر بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خاندان والوں کا چہرہ کہاں موڑا؟ ذکر کی طرف، اللہ کے ناموں کی طرف، اللہ سے مانگنے کی طرف، آخرت کی طرف۔ آ رہی ہے منا بات سمجھ؟ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے زندگی ابو بکر، بہت چھوٹی زندگی ہے دنیا کی۔ کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر ہے، مکڑی کا جالا جیسا ہے نا، اس جیسی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس سے بھی زیادہ ہلکی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو اچھا، پھر اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ سے وہ لوگ جو ڈرتے ہیں وہ آخرت کو بھی یقینی جانتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون لوگ جو آخرت کو یقینی جانتے ہیں، جو آخرت کے دن کو یقینی جانتے ہیں، جو اس بات کو یقینی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایسا دن بھی آنا ہے جس میں ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، جس میں ہمیں اعمال کی جزا اور سزا ہوگی۔ تو آخرت کو یقینی جانتے ہیں، جو آخرت کو یقینی جانے گا، جو آخرت کو برحق مانے گا، جو آخرت کو سچا مانے گا، وہی اچھے کام کرے گا، وہی برائی سے بچے گا۔ آ رہے سمجھ آ رہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب دیکھو، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ تو آئی بات سمجھ؟ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ یہ سارے لوگ جن میں یہ ساری صفات ہوں گی، وہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ تو جو قرآن شریف میں ہم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، تو یہ راستہ اگر ہمیں مل گیا، اگر یہ سب چیزیں ہم کرنے لگ گئے، تو سمجھو ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت مل گئی، اگر یہ سب کچھ ہمارے دل میں اتر گیا، یہ سب کچھ ہمارے عمل میں اگر آ گیا۔ اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے، اور وہی ہیں فلاح پانے والے، وہی ہیں کامیابی پانے والے۔ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا نا، کامیاب کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں صحیح۔ سمجھ آ رہے؟ ہاں اچھا، بس اس رکوع تک، یہ پہلے رکوع تک آج ہم لوگ پڑھیں گے، بس 2 آیتیں اور ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔
بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھو اللہ رب العزت فرما رہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو ہمیں جھٹلا چکے ہیں، ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتے. دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں، وہ کبھی بھی اچھی بات کو نہیں سمجھ سکتے. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا منا، جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہے، آپ ان کو کچھ بھی سمجھا لو وہ غلط ہی سوچیں گے، غلط ہی کریں گے، ان کو آپ کچھ بھی سمجھا لو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر آیت کا نا ایک شان نزول ہوتا ہے، ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے. اگر کبھی، اچھا میں تمہیں لیکچر شروع ہونے سے پہلے ایک بات بتانا بھول گیا، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی عالم دین تمہیں کوئی بات بتائے نا اور ابا کی بات اگر تمہیں اس سے متضاد لگے تو عالم دین کی بات کو ضرور ماننا، میری بات کو ختم کر دینا. اگر کوئی ایسی بات جو احادیث کی بات لگے، کیونکہ منا ان لوگوں نے پوری پوری زندگیاں دی ہوئی ہیں، لیکن پہلے اس کو سمجھنا، سوچنا. بس فرقے میں کبھی نہ پڑھنا، کبھی بھی فرقوں میں نہیں پڑھنا، فرقے تو جہنم میں لے کر جائیں گے. منا ہاں بولو. اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ وہ عالم ہے یا نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ منا آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو گے نا تہجد میں اٹھ کر ہر نماز میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے ہی نہیں جو خراب لوگ ہوں. اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اچھا ایسے لوگوں سے آپ کو ملوائیں گے ہی نہیں. آپ اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا کہ اللہ مجھے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو آٹومیٹک دے گا. منا اللہ تو چاہتا ہے آپ کو اچھی بات بتانا. جی عمر. اچھا ابا ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت منا اچھی 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 اچھے راستے پر چلنے کو کہتے ہیں، نیک راستے پر چلنے کو کہتے ہیں. اچھا ابا قیامت کا دن کیسے پتہ لگے گا؟ قیامت کا منا کیسے پتہ لگے گا؟ اس کی نشانیاں ہیں، آثار قیامت ہیں. آثار قیامت کیا میں یہ ہے، نشانی؟ آثار قیامت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بیٹیاں اپنی ماؤں پہ چلانا شروع کر دیں گی تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. جب سنتیں ختم ہو جائیں گی تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نشاندہی کر سکتی ہیں. باقی تو کب آئے گی یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے، کب آئے گی صرف اللہ کو پتہ ہے. یہ ہاں صحیح. آگے بڑھوں. Yes. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ان کی آنکھوں پر پردہ ہے منا، وہ نہیں سمجھ سکتے. یہ جو پچھلی آیت چل رہی ہے نا وہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے. مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. میں اصل میں شان نزول آپ کو بتا رہا تھا. شان نزول یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت جب نازل ہوتی تھی نا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہوتی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا تھا. تو اب میں منا عالم نہیں ہوں، میں نے آپ کو یہ بات اسی لیے کہی کہ عالموں کو نا شان نزول بھی یاد ہوتا ہے، شان نزول بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی. تو میرا جہاں تک خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنج اور غمزدہ ہو جاتے تھے، غمزدہ ہو جاتے تھے، مطلب غم کرتے تھے کہ جب لوگ کہنا نہیں مانتے تھے نا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب حقیقتیں پتہ تھیں کہ کیا سچ ہے کیا حق ہے. تو جب وہ لوگوں کو بتاتے تھے تو لوگ سمجھتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دینے کے لیے بولتے تھے کہ آپ پریشان نہیں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. تو شان نزول امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی کہ بڑا دردناک عذاب ہے. ایسے ایسے عذاب ہیں لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے ایسے ایسے عذاب ہیں کہ ان کو پیپ پلائی جائے گی، ان کو پیپ پلائی جائے گی، ان کو پھر زندہ کرا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر پیپ پلائی جائے گی. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ چغلی کھانے والوں کے لیے بھی بڑا عذاب ہے. جو چغلی کرتا ہے نا اپنے کسی بھائی کی، تو وہ ایسا ہے کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے. ایسا ہے چغلی کرنا، چغلی کھانا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ چغلی کھانا کیا مطلب؟
چغلی کرنا منا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ اس کی بات کسی دوست کو، کسی شخص کو بتا رہے ہو، مطلب مذاق اڑانے کے لیے. جیسے ابا کو بتانا کوئی بات اپنے بہن بھائی کی، اگر وہ بھول گیا ہو تو وہ چغلی کرنا نہیں ہوتا. ہاں، اس سے اگر آپ مذاق اڑا رہے ہو اس کا تو وہ چغلی کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ ماں باپ کو کوئی بات بتاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کو اما ابا سمجھا دیں. جیسے اگر بڑا بھائی تمہاری کوئی بات بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چغلی کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ابا کو یوں بتا رہا ہے تاکہ ابا تم لوگ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں. وہ چغلی کرنے میں نہیں آئے گا. ہاں، اگر بڑا بھائی یا چھوٹا بھائی مذاق کے لیے، مطلب تمہارا مذاق اڑانے کے لیے اگر بتائے گا، اس کو کہتے ہیں چغلی کرنا. اچھا. صحیح. اور پوچھو. اور تو کوئی سوال نہیں ہے. عثمان علی کوئی بات ہے تو پوچھو. اچھا ارے ناظرین ابا حضرات، اسکول میں ابھی تو اگر ٹیچر پڑھاتی ہے چگل کو جنت میں نہیں جائے گا، ایسا ہوتا ہے؟ کیا کیا منا بولو. بتاؤ. علی بول رہا ہے کہ ٹیچر جو پڑھاتی ہیں کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ بول رہا ہے ایسا ہوتا ہے. بالکل منا، وہ حدیث شریف ہے، لا تدخل الجنت قطات. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا تدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. بالکل صحیح بات آپ کی ٹیچر نے بتائی ہے کہ چغل خور جو ہے جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے. سب سے بڑا جو ہے نا منا، سب سے بڑا جو گناہ وہ جھوٹ تصور کیا جاتا ہے اکثر علماء کرام کے نزدیک. کیونکہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، جو جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے نا وہ ہر برائی کر سکتا ہے پھر. کیونکہ دیکھو اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ بتا دے گا بھائی میں نے چغل خوری کری ہے لیکن نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا. اگر وہ جھوٹ بولے گا تو وہ چھپا لے گا ساری باتوں کو. صحیح. اور کوئی بات؟ اچھا جیسے اچھا کہ ناظرین و حضرات، ہمارے ناظرین، آج بس یہ تھوڑا سا شور تھا. انشاءاللہ کل ہم دوسرے ٹائم پہ کریں گے اور ایسے سکون والی جگہ پہ کریں گے. انشاءاللہ شور نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. تو آپ لوگ دیکھیے گا سارے ایپیسوڈ، سارے پارٹ دیکھیے گا. اور انشاءاللہ یہ شروع ہوا تھا کل، تو آج ہم نے یہ دوسرا اس کا پارٹ کرا ہے. انشاءاللہ کل پرسوں ترسوں اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا اور آپ لوگ کی دعائیں ضرور ہوئیں تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی کریں گے. ہاں ابو بکر پوچھو. ہاں میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے کہ ہوں پوچھو. جیسے کہ ایک بندہ ہے، مطلب دوست ہے، تو کسی نے اس کو بتایا، تو دوست نے جب پوچھا نہیں کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، تو اس بندے نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ایسا کر رہا ہے، اس کا یہ، اس نے یہ ایسا کرا. تو گناہ کس کو ملے گا؟ جس نے منا مطلب جس کو بتا رہا ہے یا جو بتا رہا ہے؟ منا اس کا بہت آسان حل ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ جس بندے سے بھی بات کرو نا، اس سے صرف اس کی بات کرو. اگر وہ کسی اور کی بات کر رہے ہے تو اس کو کہہ دو کہ یار مجھ سے کسی اور کی بات نہ کرو، مجھ سے صرف اپنی بات کرو. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے. تو نیکسٹ ٹائم وہ آپ سے کرے گا ہی نہیں بات پھر کسی اور کی. اچھا اگر جیسے کہ کسی کا گناہ ہے تو اس کے سامنے ہی اس کی بات بتا رہے ہیں، تو ہوگا چگل خور. نہیں، اس کے اگر اس سامنے کے اگر سامنے بتا رہے تو ہو سکتا ہے وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہو، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہو. ڈیپینڈ کرے گا کرائٹیریا کیا ہے، ڈیپینڈ کرے گا اچھا. کنڈیشن کیا ہے. ہاں کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا نا. صحیح. اور کوئی سوال؟ عثمان، علی، عمر، ابو بکر، فاطمہ، نہیں اور تو کوئی سوال نہیں. آمنہ. ناٹ ہیئر. آمنہ ناٹ ہیئر. واو. تو آج ہم لوگوں نے پہلے رکوع تک پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے، یس. آج ہم لوگوں نے پہلے اچھا رکوع ابا، تک پڑھ لیا. جی جی جی. جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کس کا؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کا. منا یہ بولے. جھوٹ. اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک. ہاں، شرک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ بھی نہیں ہے. شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ ہاں. شرک اس کو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کو شریک کرنا اللہ کے کاموں میں. اچھا، مطلب کسی اور کی بات نہیں کرتی. منا شرک کی توبہ تو ہے، شاید توبہ ہے. توبہ تو سارے گناہوں کی ہے، توبہ سارے گناہوں کی ہے. کسی عالم سے اور پوچھ لیجیے گا یا کمنٹ میں اگر نماز کی کچھ بھی لوگوں کو توبہ ہے. اگر پتا ہے تو کمنٹ میں بتا دیجیے گا. جی نماز کی بھی توبہ ہے.
मुन्ना हर चीज की तौबा है, लेकिन जानबूझ के कोई गुनाह करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा। नहीं पता कि हमारी मुद्दत कब तक लिखी हुई है, हमें नहीं पता कब तक अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारा रिस्क लिखा हुआ है, हमें नहीं पता कि कब अल्लाह की तरफ हमें बुलावा आ जाए, कब हमें जाना पड़ जाए। तो इस वजह से अगर कोई शख्स ये सोचेगा अभी तो पूरी लंबी उम्र पड़ी हुई है, तो मुन्ना ऐसे ऐसे भी हारिस चाचू के दोस्त यावर जो मेरे स्टूडेंट थे, उनका देखा ना इंतकाल हो गया। तो मौत जो है एज देखकर कभी भी नहीं आती, हमें नहीं पता कि कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम बड़े होकर नेक काम कर लेंगे, नमाजें पढ़ लेंगे, हमें बचपन से ही पढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर जैसे कि सर्दियां हो रही हैं, तो अगर कोई बंदा है वो कहता है कि आज सर्दी है या आज कोई मसला है कि मैं अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा नमाज, तो उसको गुनाह मिलेगा या नहीं? मुन्ना, हमें ना इन चीजों का सोचना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखकर। नबी अकरम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज एक ऐसी चीज है जो जिहाद में भी नहीं छोड़ी, जो जंग में भी नहीं छोड़ी, हाँ। किसी भी सूरत में हम्म। नहीं छोड़ी। अगर जितना ज्यादा हम नमाज के लिए वुजू में तकलीफ उठाएंगे, कुछ करेंगे ना, अल्लाह ताला हमें और उतना ज्यादा अजर सवाब देगा मुन्ना। मैं एज अ बाप तो अच्छा। तुम्हें अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये कह सकता हूँ कि भाई बाद में पढ़ लेना, लेकिन एज अ ट्यूटर, एज अ टीचर, एज अ प्रीचर, मैं कभी भी ये बात नहीं कह सकता, मैं कभी भी नहीं कह सकता, हम्म। क्योंकि नमाज ऐसी चीज है जो किसी भी हालत में पढ़नी है आपने। अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो। लेकिन ये अल्लाह और बंदे का मामला है, अल्लाह और बंदे का, जैसे अल्लाह ताला का उस बंदे के साथ मामला है वो वैसा ही है मुन्ना। मैं इसमें क्या आपको बताऊं, किसी आलिम से और पूछ लेना ये बात। सही। और पूछो। हाँ, सबसे छोटा गुनाह क्या है? मुन्ना सबसे छोटा गुनाह ये है कि किसी गुनाह को गुनाह ना समझना, अच्छा। ये सबसे क्या छोटा। मतलब? किसी गुनाह को जैसे तुम गुनाह बंदा। ना गलत काम कर रहे समझना। हो। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हाँ, बहुत बड़ा भी हो गया है ये। छोटा गुनाह ये समझ सकते हो कि आपके अख्तियार में है कि किसी तकलीफ दे चीज को हटा देना किसी के रास्ते में से, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो, और उस तकलीफ दे चीज को पड़े रहने देना। अच्छा। मतलब आपके अख्तियार में हो कि आप उसको हटा सकते हो, लेकिन फिर भी नहीं हटा रहे। अच्छा। अच्छा। ये अभी जो बता रहे थे कि मतलब जो क्या होते हैं, जो घर के बराबर में जो रहते हैं, पड़ोसी। 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 हाँ, अगर वो कुछ कह रहे हैं, मतलब कुछ गलत बात बता रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, और अगर नहीं मान रहे बात, तो अगर वो कह रहे हैं कि मुझसे बात नहीं करो, मतलब जो भी है, तो उनका कहना मानना चाहिए, मतलब उनका दिल दुख गया उससे मुन्ना, ऐसा कि कहना उनका तो माँ कहना नहीं बाप का भी माना। नहीं मानना चाहिए। आगे कुरान शरीफ के अंदर पढ़ोगे आप ये चीज, जो गलत बात अगर माँ बाप भी हम्म। बताएं तो माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए, जो बात अल्लाह ताला और उसके रसूल के अगेंस्ट हो, अच्छा। नाउजुबिल्लाह, वो तो माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए। हम्म। तो सही। पड़ोसी का तो बहुत बाद में दर्जा है, माँ बाप की भी नहीं माननी चाहिए। हम्म। उस्ताद की सही। भी नहीं माननी चाहिए। किसी की भी नहीं मानना, अल्लाह और उसका रसूल सबसे पहले, सबसे पहले अल्लाह और उसका रसूल है। सही। और पूछो। और तो कुछ नहीं, बस। चलो ठीक है भाई, फिर अगर कुछ है जहन में तो पूछ लो भले से, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर करते हैं बाद में बात। और बहुत अच्छा लगा व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी सन्नाटे में बनाएंगे। और अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आई हो तो उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आवाज़ों का ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।